نیک سعادتوں کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر ایک بات کر کے آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لیتا، مہمان حضرات تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ رکھا ہے۔ بڑی اس میں تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے پہلے اللہ کا بار بار تاکید فرمانا، اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، آپ کے سامنے آپ کے والد آپ کو کوئی بات کہہ دے کہ یہ بات ایسے ہے تو آپ کے لیے وہ بڑی دلیل ہوتی ہے۔ ابا جان کو یہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ بات ایسے ہے، آپ کہتے ہیں کہ ابا جان نے یہ بات کی، یہ واقعی ایسے ہی ہوگا۔ استاذ کہیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہمیں کوئی بات بتائیں تو ہم اس سے کوئی دلیل اور وضاحت تاکید نہیں مانگتے۔ آخر کیا وجہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور کی ذات کو اسوہ قرار دے رہے ہیں تو اس سے پہلے فرماتے ہیں لقد، البتہ تاکید، یعنی تاکید در تاکید، یہ یقین، حالانکہ اللہ پاک ویسے فرما دے کہ حضور اسوہ حسنہ ہے تو اس بات کو مؤکد کرنا، تاکید لگانا، لام بھی برائے تاکید، قد بھی برائے تاکید، علماء اس بات کو جانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ ذہن میں کبھی خیال اور وہم بھی پیدا نہ ہو انسانیت کے ذہن میں کہ حضور کی زندگی آپ کے طریقے اور نقشے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے بالکل سب چیزوں کی نفی فرمائی، فرمایا البتہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے آپ کے میں اس کو ذہن کے قریب کر کے اس کو کہوں، آپ کے ہاں ایک آئیڈیل کا لفظ ہوگا۔ آپ کا کوئی ہیرو ہے، کوئی کرکٹر ہے تو وہ کرکٹ کے کسی پلیئر کو آئیڈیل بناتا ہے، کوئی فٹ بالر ہے تو وہ کسی فٹ بالر کو آئیڈیل بنائے گا۔ تو جیسا اس کے بال ہوں گے ویسے بال بنائیں گے، جیسے وہ شرٹ پہنے گا ویسے پہنیں گے، جیسے وہ کھیلے گا ویسے کھیلنے کا انداز ہوگا، جن چیزوں کو وہ پسند کرے گا ہم پسند کریں گے۔ ہم اسے اپنا جب آئیڈیل بناتے ہیں، رول ماڈل بناتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کے ان معاملات میں بھی اس کی پابندی کرتے ہیں جن معاملات میں پابندی فرض ضروری نہیں ہوتی، یعنی اس کے فطری اعمال۔ مثلا وہ پانی کیسے پیتا ہے ویسے ہم پینے کی کوشش کریں گے، وہ چلتا کیسے ہے، دوڑتا کیسے ہے، بھاگتا کیسے ہے۔ اسوہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ سلیقہ اور اسلوب، وہ ڈھنگ اور آہنگ، وہ مزاج اور مزاج، وہ لہجہ اور وہ وضع، وہ تہذیب اور وہ تمدن، وہ ثقافت اور وہ مزاج زندگی، وہ عروج اور وہ افتاد طمع، جس پر کسی انسانیت کو اللہ نے ڈھال کر انسانوں کے سامنے مقتدا اور ہدایت کا رہنما بنا کر اللہ نے مبعوث فرما دیا، اس کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے البتہ تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ رکھا ہے۔ اب یہ کامل کا لفظ بھی میں نے آپ کے فہم کے قریب کرنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ اسوہ کے ساتھ حسنہ کا لفظ یہ کامل کا پورا ترجمہ نہیں ادا کرتا، کامل کا لفظ حسنہ کا پورا ترجمہ نہیں کرتا۔ حسنہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے معاملے میں نمونہ ہے، مثلا نماز، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ، صوم، صلاۃ، تسبیحات، ان میں حضور نمونہ ہے، بلکہ نہیں، اسوہ کے ساتھ حسنہ کی کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آپ کا آرام کرنا، حتیٰ کہ نبوت کا مسکرانا، آپ کا کہیں دیکھنا، کدھر سے اترنا، کہیں چل کے جانا، منع کرنا، بلانا، قافلوں سے معاہدے کرنا، لشکر روانہ کرنا، غزوہ کے لیے جانا، بدر میں اترنا، حنین و تبوک میں لڑنا، پیغمبر کا مسجد نبوی میں فیصلے کرنا، یہ ساری چیزیں ایک ایک ادا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اپنے نجی معاملات میں، ذاتی معاملات میں۔
بچوں کی تربیت، بچوں کے ساتھ کھیلنا، نوازوں کا کندھوں پہ لپکنا، اچھلنا، ادھر ادھر بیٹھنا، آپ کا حسین کو سینے سے لگانا، بھیجنا، نوازوں کو سونگھنا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنا، خلفائے راشدین کے ساتھ آپ کا رویہ، ایک ایک ادا، بلکہ اس کو اگر میں یوں کہوں، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک اٹھنا کیسے ہے؟ جیسے حضور نے فرمایا۔ رات کو سونا کیسے؟ جیسے حضور نے کر کے دکھایا۔ آپ کیسے سوتے ہیں؟ دائنا ہاتھ چہرے کے نیچے ہے اور آپ کے قدمین کو ہلکا سا خم ہے، بایاں ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کر کے قبلہ رخ ہو کر سو جاتے ہیں۔ اٹھتے ہیں تو یہ اٹھنا بھی ادائے نبوت ہے، اٹھنا ہے۔ ناخن کیسے ترشمانے ہیں، بال کیسے بنانے ہیں، مسواک کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، واش روم بیت الخلاء جانے کے آداب، آنے کے آداب، حتیٰ کہ شادی بیاہ، موت فوت، زندگی کا ہر وہ لمحہ جس سے مجھے اور آپ کو دوچار ہونا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور طریقہ ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ مطلب ہے اسوہ حسنہ کا، کہ یعنی زندگی کے کسی نقطے میں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اب اس کام میں میرے لیے حضور کا طریقہ موجود ہے، ہر لمحے اور ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود، اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی میں بھی، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ، اور پھر وہ زندگی جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، چند تھے، اس وقت کی زندگی جب کافر پریشان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو نہیں، سارے پہلو نمونہ، طائف کی زندگی بھی نمونہ، شیب ابی طالب کی زندگی بھی نمونہ، آپ کی یثرب مکہ کی زندگی بھی نمونہ، حضور کا طواف کعبہ بھی نمونہ، آپ کی حجر اسود بھی نمونہ، صفا مروہ کی سعی بھی نمونہ، آپ نے کنکر کیسے مارے یہ بھی نمونہ، حج کا خطبہ نبوت نے کیسے لیا یہ بھی نمونہ، حضور چلتے کیسے تھے، شمائل ترمذی حدیث کی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے، تیز قدم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم، یوں لگتا جیسے بلندی سے کوئی آدمی نیچے اتر رہا ہو، جیسے پہاڑ سے یا بلندی سے کوئی آدمی نیچے اترے ڈھلوان سے، وہ لمبا قدم نہیں اٹھا سکتا اور آہستہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ مسلسل قدم اٹھائے گا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے گا، اور یہ چھوٹے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اترتے تھے۔ یہ نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کو کہا کہ اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا نمونہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور دنیا میں جتنے نمونے ہو سکتے ہیں ان میں سب سے اچھا بھی ہے۔ تو یہ مطلب ہوگا اسوہ حسنہ کا، یعنی زندگی گزارنے کے جتنے ڈھنگ ہو سکتے ہیں، چشم تصور جتنی باتوں تک پہنچ سکتی ہے، ان میں جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کی ولادت مبارک، آپ کا ربیع الاول کا تذکرہ، حضور کا میلاد، اس کا تذکرہ، اس کی خوشی، یہ بھی ایمان اور سعادت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے حالات۔ ایک حدیث پاک میں آیت قرآنی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لمبی بات نہیں کرتا، آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہوگی، پوری توجہ کے ساتھ، یعنی جو حضور پہلے ہیں بعد میں اس سے افضل ہیں۔ مثلا حضور شکم مادر میں ہیں، اس سے آپ کی ولادت افضل، ولادت کے بعد آپ کی پیدائش کی زندگی اس سے افضل، بچپن اس سے بھی اعلیٰ، بچپن سے لڑکپن اعلیٰ، لڑکپن سے آپ کی نوجوانی اعلیٰ، نوجوانی سے آپ کی جوانی اعلیٰ، جوانی سے آپ کا شباب کامل اعلیٰ، شباب کامل سے اعلان نبوت اعلیٰ، اعلان نبوت سے پھر مکہ کی مصیبت کی زندگی اعلیٰ، پھر مکہ کی زندگی سے نبوت کی ہجرت اعلیٰ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لبرل دنیا میں یہ باتیں ہیں کہ آپ استقامت کی باتیں کرتے ہیں، اس پیغمبر کی کہانی کہ جو مصیبتوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا، ڈر گیا، حالات کا مقابلہ نہیں کیا، اور نہیں میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، یہ کسی کی افواہ اڑائی ہوگی۔ نبوت حالات سے رفو چکر نہیں ہو رہی، جا نہیں رہے، آقا کی عظمت کا یہ اعتراف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سارے شعبے اور رہنمائی
رہنمائی ہمیں مہیا کی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی مکہ کی زندگی سے حضور کی ہجرت اعلیٰ، ہجرت غار حرا اعلیٰ، غار حرا سے غار ثور کی زندگی، وہ آگے کی زندگی وہ اس سے اعلیٰ. پھر غار ثور کے بعد آپ مدینہ آئے، ریاست مدینہ کا قیام اعلیٰ، آپ بدر گئے، احد گئے، حنین گئے، تبوک گئے. آپ کی یہ زندگی اعلیٰ، قضایا فیصلے اعلیٰ. اگلا جملہ کہہ رہا ہوں توجہ کرنا، آپ کی زندگی جو دنیا میں گزری اس کے بعد اب آپ حضور اس کائنات سے وصال فرما گئے. اب حضور کی قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے. قبر کی زندگی یعنی جتنا فیضان آج حضور کو امت کو پہلے پہنچ رہا تھا، بالکل اسی طرح اور اس سے بڑھ کر امت کو حضور کا فیضان حضور کے قبر اطہر میں، روضہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں اسی طرح حضور کا فیضان امت کو پہنچ رہا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو اور وہ یہ کہے کہ حضور کا وفات ہو گیا، انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، معاملہ ختم، تو یہ اس آیت قرآنی کے خلاف ہوگا. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں حضور کی ہر آنے والی زندگی کا لمحہ پہلے سے اعلیٰ. جوانی سے آپ کا شباب، شباب سے آپ کی ہجرت، ہجرت سے آپ کی ریاست مدینہ کا قیام، ریاست مدینہ سے آپ کی قبر اطہر کی زندگی اعلیٰ، قبر اطہر سے آپ کی حشر کی زندگی اعلیٰ، اور حشر کی زندگی سے حضور کی جنت الفردوس کی زندگی اعلیٰ. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، مکمل ہیں، مطہر ہیں، کامل ہیں، مکمل ہیں. جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو انفرادی خصوصیات دیں، وہ ساری خصوصیات اکٹھی کر کے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور پھر اس سے بڑھ کر کمال عطا کیا. 1,24,000 نبی بھی آمنہ کے لال کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تمام فرشتے، تمام مخلوقات، تمام کائنات، جن و ملک، سب کچھ یہ حضور کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ لوح و قلم، رب کا عرش و کرسی، جنت، اس کے رضوان، ملائکہ، انبیاء، اس پہ نازل ہونے والی کتابیں، تمام غوث، قطب، ابدال، صحابہ، اولیاء، اہل بیت حضور کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، شیخ سعدی شرازی کہہ رہے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. ایک نبی کو حسن یوسف ملا. اللہ نے حسن جب دنیا کو دینے کا ارادہ کیا 100 حصے کیے. اس 100 میں سے اللہ نے ایک حصہ علیحدہ کیا. اس ایک حصے میں سے آدھا حصہ اللہ نے پوری دنیا میں بانٹ دیا. آدھا حصہ اکیلے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا، اور 99 حصے حسن کے اللہ نے میرے آمنہ کے لال کو عطا کیا. ایسے نہیں تھا کہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی، ہم نبوت کے مکھڑے کا دیدار کرتے، بھوک پیاس ختم ہو جاتی. ہم آپ کو دیکھتے، ہماری بھوک پیاس، ہماری طلب، سب چیز ختم ہو جاتی. آپ کی آنکھوں کا دیدار باعث شفا تھا. حضور کی آنکھوں میں روب تھا، آپ کے لبوں پہ تبسم تھا، آپ کا چہرے میں لو لو موتی اور کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. قرآن کی تعبیریں بھی کمال محمد کو بیان کرتے کرتے 23 سال لگاتی ہے. والضحیٰ کا ترجمہ کیا مفسرین نے. کسی نے کہا اے پیغمبر آپ کے کامل مکمل علم کی قسم، کسی نے کہا نہیں. والضحیٰ کا مطلب اے پیغمبر آپ کے روشن اور تاباں چہرے کی قسم. کسی نے ترجمہ کیا والضحیٰ اے پیغمبر آپ کے کائنات سے حسین ترین مکھڑے کی قسم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعبیریں ہیں. ہر آدمی اپنے بساط کے متعلق، اپنے ذوق کے متعلق بیان کرتا چلا جائے گا. حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا. جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن. میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو حضور کی کالی کملی والے پیغمبر کی اس ربیع الاول کی بہاروں کے صدقے، آپ کی عظمت کے اعتراف کے صدقے، عشق رسالت کی دولت عطا فرمائے. زندگی اسلام والی، موت ایمان والی عطا فرمائے.